جی تو لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر ہمارا وہی چل رہا ہے، چیپٹر نمبر 10 آف ایگزامینیشن آف وٹنسز. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی لیڈنگ کویسچنز نمبر 1. اس کے بعد وین لیڈنگ کویسچنز مسٹ ناٹ بی آسکڈ نمبر 2. وین لیڈنگ کویسچنز may be asked نمبر 3. Evidence as to matters in writing and cross-examination as to previous statements in writing. So let's look at them one by one in the next coming slides. جی اس کے بعد ہے جی ایویڈنس ایز ٹو میٹرز ان رائٹنگ. ایسے تمام ایشوز، ایسا تمام کانٹینٹ جو کہ ایک ڈاکومنٹ کی صورت اختیار کر گیا ہے، ایسے تمام فیکٹس جو کہ ڈاکومنٹری فارم میں موجود ہیں، جن کے اوپر کوئی ایگریمنٹ، کوئی کانٹریکٹ، کوئی سیل ڈیڈ، کوئی مارٹگیج ڈیڈ، کوئی نوٹس، کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی لیٹر، ٹھیک ہے، کوئی ای میل، کوئی فیکس، کوئی میسج، ٹیکسٹ میسج، کوئی واٹس ایپ میسج، ایسی صورت میں کوئی تھریٹننگ میسج، ٹھیک ہے نہیں، کوئی آفر، کوئی ایکسیپٹنس، کوئی پرپوزل، وہ موجود ہے ڈاکومنٹری فارم میں. اور اسی کنٹینٹ کے حوالے سے جو کہ ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی وٹنس جو ہے اورل ایویڈنس دینے کے لیے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ جس چیز کے بارے میں آپ ایویڈنس دینا چاہ رہے ہیں، کیا یہ چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ فارم میں موجود نہیں ہے. اب اگر وہاں سے جواب آتا ہے کہ جی بالکل یہ چیز جو ہے فلاں ایگریمنٹ، فلاں کانٹریکٹ، فلاں نوٹس، نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے، تو اس کو وہیں پہ بلاک کر دیا جائے گا اورل ایویڈنس سے. کیوں کر دیا جائے گا؟ اس بات کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل 101، 102، 103، اس کے اوپر شاید ہم نے مڈ ٹرم میں آپ سے کویشچن بھی پوچھا تھا، جس میں یہ ساری جو اورل ایویڈنس اور ڈاکومنٹری ایویڈنس، ان کی پریویلنس، ان کی ایگزسٹنس، ان کی پرائورٹی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے کہ کن کن سرکمسٹانسز میں اورل ایویڈنس جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے حوالے سے کی موجودگی میں اپنی سگنیفیکنس کھو دے گی، اور کن سرکمسٹانسز میں ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس کی موجودگی کے باوجود ایک اورل ایویڈنس جو ہے اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بن جائے گی. اس کے بارے میں بہرحال ہم نے ایک ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ کی گئی ہے. تو یہ جو آرٹیکل ہے بیسیکلی یہ بھی تو اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ پوچھا جائے گا کہ جی اگر تو یہ چیز ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود ہے تو پھر تو ہم آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اس کے بارے میں اورل ایویڈنس دیں، کیونکہ جہاں پہ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے وہاں ایز اے میٹر آف جنرل رول وہاں اورل ایویڈنس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. اورل ایویڈنس کی سگنیفیکنس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی موجودگی میں تبھی بنتی ہے. آرٹیکل 102 اور 103 آپ اگر دیکھیں کہ جہاں پہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر وہ چیز موجود ہے، اگر وہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف ڈسپیوٹڈ ہو، اگر وہ ڈاکومنٹ فورجڈ ہو، اگر وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایڈورس پارٹی کے پوزیشن میں ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ ڈاکومنٹ لاسٹ ہو گیا ہو، ڈسٹرائے ہو گیا ہو، آپ اس کو پیش نہ کر سکتے ہوں، اس کی ایک ہی کاپی ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس نہ ہو، یا وہ جو ڈاکومنٹ ہے، وہ جو ایگریمنٹ ہے، وہ جو کانٹریکٹ ہے، دیٹ ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ بائی practicing some unfair means like coercion, undue influence, lack of free consent, lack of consideration, ٹھیک ہے، lack of capacity of the parties, contracting parties, because some of the parties minor or is of extreme old age. تو ایسے تمام کانٹیکسٹ میں وہ جو ڈاکومنٹ کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ چیلنج پھر ہو جاتی ہے. تو جب ڈاکومنٹ انویلڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس ڈاکومنٹ کے کنٹینٹس کو ثابت کرنے کے لیے اورل ایویڈنس دے سکتے ہیں. یا پھر ہم نے ایسی چیزیں بھی دیکھیں کہ جہاں ڈاکومنٹ جو ہے وہ انکلیئر ہے، وہ کوئی ابزرڈٹی کاز کر رہا ہے، وہ کوئی کنفیوژن کاز کر رہا ہے، ایسی صورت میں بھی آپ جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ کے کنٹینٹس کو ثابت کرنے کے لیے
آپ اورل ایویڈنس دے سکتے ہیں. تو یہاں بھی ایویڈنس جب ایک وٹنس دینا آئے گا تو اسے کورٹ پوچھے گی کہ کیا یہ معاملہ کسی ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ یہ موجود ہے تو پھر اس کو اس ایویڈنس دینے سے بلاک کر دیا جائے گا. یہ تو ہے جی ایک سچویشن. دوسری سچویشن اس میں یہ بنتی ہے کہ وہ وٹنس کہتا ہے کہ جی یہ موجود تو ہے ڈاکومنٹ کی صورت میں، لیکن ان سرکمسٹانسز کے کانٹیکسٹ میں جو کہ ابھی میں نے بیان کیے ہیں کہ دی ڈاکومنٹ ہیز بن لاسٹ، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ از ان دی پوزیشن آف ایڈورس پارٹی، اٹ از فالسڈ، ٹھیک ہے جی، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ چیلنجڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی ڈیو ایگزیکیوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہے وہ جو وٹنس ہے وہ اس کے حوالے سے سیکنڈری ایویڈنس دینے کا اہل ہے، اس کی فوٹو کاپی پیش کرنے کا اہل ہے، اس کے بارے میں اورل ایویڈنس دینے کا اہل ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے بارے میں اورل ایویڈنس دینے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. تو ایسی صورت میں پھر اس کو جو ہے وہ اورل ایویڈنس دینے کی، اس کو اورل ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی جائے گی. اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہے جی اے وٹنس may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of documents if such statements are in themselves relevant facts. تو بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں تو وہ چیز ڈاکومنٹ میں ہے اور آپ ڈاکومنٹ کے کنٹینٹس میں سے کوئی بات اورل ایویڈنس کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں آپ اورل ایویڈنس نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں دے سکتے، آپ کو وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ اس کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس ڈاکومنٹ کے کنٹینٹس کے حوالے سے جو سراؤنڈنگز میں جو اس کاروباری برادری کے دوسرے لوگ جو ہیں اس کانٹریکٹ کے بارے میں، اس ایگریمنٹ کے بارے میں، اس سیل ڈیڈ کے بارے میں، مارٹگیج کے بارے میں، باقی جو ارد گرد کے لوگ تھے جب وہ ایگریمنٹ ہوا تھا، کانٹریکٹ ہوا تھا، وہ ان کی کیا سٹیٹمنٹس تھی، ان کے کیا خیالات تھے، انہوں نے کیا بات چیت اس کے بارے میں کی، ٹھیک ہے جی. اگر آپ ان سٹیٹمنٹس، ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس کے بارے میں کوئی ایویڈنس دینا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کسی حوالے سے کورٹ کے سامنے جو ہیں وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ بن گئی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس کے بارے میں اورل ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی آج کے لیکچر کا آخری حصہ، کراس ایگزامینیشن ایز ٹو پریویس اسٹیٹمنٹس ان رائٹنگ. A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question, without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. اب ایک وٹنس پیش ہوا ہے کورٹ میں، اس کا ایگزامینیشن ان چیف ہو گیا، اب اس کا کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے. اب اس وٹنس نے اس کراس ایگزامینیشن کے دوران آپ کے کسی لیڈنگ کویشچن کا یا دوسرے کویشچن کا آپ نے اس سے کویشچن کیا اور اس کا اس نے جواب دیا. اب جو جس سبجیکٹ میٹر کے بارے میں آپ نے یہ کویشچن کیا ہے اور جو اس کا جواب آیا ہے بالکل سیم چیز کے اوپر اس کی ایک دوسری اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ فارم میں جو کہ ہمارے اس فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی کراس ایگزامینیشن کے دوران کویشچن کیا ہے، اور آپ کے پاس وہ رائٹنگ، وہ ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے جی، وہ محفوظ ہے، وہ ای میل محفوظ ہے. اب آپ یہ اسٹیبلش، اب آپ جو ہے وہ اس کو اس رائٹنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. اب پہلے آپ نے اس سے سوال کیا ہے، اب آپ اس کو جو ہے اس کی اس رائٹنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے پہلے کسی اور سٹیج پہ اس طرح سے بھی دی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں، آپ اس کی پریویس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں وداؤٹ شوئنگ دیٹ اسٹیٹمنٹ ٹو دیٹ وٹنس اور وداؤٹ ریفرنگ ہم ٹو دیٹ پرٹیکولر پارٹ آف دیٹ اسٹیٹمنٹ about which you are asking him during cross examination. Lekin, but if your sole objective is to contradict that witness, if you are trying to establish a contradiction in between
the statement, the oral statement of this witness that has been produced by him in consequence of the question which you have asked to him during the cross examination, and you are trying to contradict this statement to the other writing of this same witness about the same subject matter of the case. ٹھیک ہے نا, اور آپ کانٹراڈکشن اس میں, اور آپ اس کی ویراسٹی کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں بات اور ہے وہاں اور ہے, تو ایسی صورت میں پھر آپ کو جو ہے یو ول ہیو ٹو ریفر دیٹ witness to that particular part of that statement, and you will have to produce that statement for referral, for reading, for reference to that witness before you establish this contradiction in between these two statements. تو آپ کو جو ہے اس کو ریفر کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے جی ہمارا یہ جو سیکنڈ لیکچر ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اب ہم لیکچر نمبر 3 کی طرف جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.